3 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں. اب ان واقعات کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق کوئی ربط بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ بالکل جھوٹی گڑی کی روایت ہے. مولوی صاحب یہ تو آپ کے ہاں اصول پایا جاتا ہے کہ مکے میں آیت اتری ہو لیکن مدینے میں اس سے جواب دیا جائے کہ بس ہے. نہ تو سیدہ کائنات نے ہبا فدق کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گواہوں وغیرہ کا مطالبہ کیا. سیدہ کائنات نے وراثت کا مطالبہ کیا. یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بخاری کی روایت کے مطابق متعدد بار گئی ہیں تسأل فاطمہ کانت تسأل کہ جناب زہرا نے بار بار مطالبہ کیا. علم شرح کہتی ہے کہ مولا علی آئے. احتجاج تبرسی کیا کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا. اب یہاں پر آپ مجھے جواب دیں گے کہ بخاری میں ایک مقام پہ جناب زہرا حضرت عباس کے ساتھ گئی ہیں، ایک مقام پہ کہ خود مطالبہ کیا، ایک مقام پہ کسی کو بھیجا، تو اس سے کیا ہوا؟ بخاری باطل ہو جائے گی. بخاری پہ فاتحہ پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کے سامنے مفتی راشد صاحب ہیں. مفتی راشد صاحب کے ہم جتنے جوابات دے چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو متوجہ ہو جانا چاہیے کہ میں کبھی زندگی میں تشیع پہ کوئی اعتراض نہ کروں، چونکہ تشیع کے حوالے سے نہ ان کی معلومات ہیں، نہ تشیع کے مبانی سے یہ آگاہ ہیں، نہ تشیع کے علوم سے یہ آگاہ ہیں. بس آتے ہیں وہ بیچاروں کو جو کتابوں میں چیزیں نظر آتی ہیں اس کو دیکھ کے اعتراض بنا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن نہ یہ ٹھیک سے روایات پڑھتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں آج رکھوں گا، اس کا نہ سیاق و سباق پڑھتے ہیں. بس میرے خیال میں ان کو کہیں سے بنی بنائی تحقیق ملتی ہے اور آ کے کتابوں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی راشد صاحب آج آپ کے ساتھ پھر بہت بری ہونے والی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کے حوالے سے آپ کی قابلیت لوگوں کے سامنے رکھی، آج پھر انشاءاللہ ایک نمونہ آپ دیکھیں گے. آپ نے فدق کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ شیعوں کے ہاں فدق کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہے. دیکھتے ہیں جی باطل ہے یا نہیں ہے. اور وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کے وارثوں کو ملتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے اور وراثت موت کا تقاضا کرتی ہے. اب یہ آپس میں دونوں مل نہیں سکتے، دونوں دعوے ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. ایک وقت میں یا تو ہبہ ہوگا، اگر ہبہ ہو گیا تو پھر وراثت نہیں، اور اگر وراثت کا مطالبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہبہ والا دعویٰ درست نہیں ہے. اہل تشیع یہ دو دعوے کرتے ہیں، دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں. ہاں اب یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع دونوں دعوے کرتے ہیں، دونوں متضاد ہیں. جی دونوں متضاد کیسی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہبہ کا دعویٰ کیا، جب ہبہ کے دعوے کو رد کیا اور جو گواہ پیش کیے گئے ان کو رد کر دیا گیا، تو پھر کہا کہ بھائی حد اقل پھر میراث تو بنتی ہے رسول اللہ کی. اس کو بیچارے کو یہی سمجھ نہیں آئی. کہے کہ جی وہ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک زمانے میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یعنی شیعوں کا اس بندے کو مقدمہ سمجھ میں نہیں آیا اور جناب موصوف آ گئے ہیں منہ اٹھا کر ویڈیو بنانے کے لیے کہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں. یہ ان کی قابلیت ہے جناب. پہلے ابتدا میں ان کی بیچارے کی قابلیت پتہ چل گئی. اور پہلا دعویٰ جو ہبہ کا ہے، اس کو بیان کرتے وقت شیعہ ذاکرین علماء اور خطبہ حضرات اس طرح کا اس کو ایک افسانوی رنگ دیتے ہیں کہ جو حقیقت سے کوسوں دور ہے، اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پہ بعض ذاکرین کو وائزین، اب چونکہ ذاکرین کی بات کریں کہ ذاکر یوں بیان کرتے ہیں، وہ ہمارا بھی کام نہیں ہے، سیدھا روایات پہ آتے ہیں تو پھر کا جو حجرہ مبارکہ اس کی طرف آتے ہیں جہاں پہ موصوف ابھی روایات شروع کریں گے. وہ ہمارا مقصود ہے اور دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسی کیسی روایات پڑھتے ہیں. اور الزہرا رضی اللہ تعالیٰ مفتریات شیعہ میں سے ہیں. شیعہ راویوں نے وہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر لکھا کہ ہذا امر مفتعل لا یثبت، یہ ایسا عمل ہے جو گڑا گیا ہے، گڑی ہوئی بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی ہبہ کا دعویٰ ہمارے علماء نے کہہ دیا گڑا ہو. ظاہری بات ہے نا، تم لوگوں کا پورا مذہب نیست و نابود ہو جائے گا. مولوی صاحب جرأت تھی تو ان روایات پہ بات کرتے نا. تمہارے مولوی تو کہیں گے بھئی اگر چور نے چوری کی ہو وہ تھوڑی کہے گا کہ میں چور ہوں، وہ تو نہیں کہے گا. اب تمہارے مولوی اگر کہہ دیں کہ ہاں جی ابو بکر صاحب نے غصب کیا تھا، ابو بکر صاحب نے جناب زہرا کا حق کھایا تھا، تو تم لوگوں کا مذہب یہیں پہ باطل ہو جائے گا. تمہارا خلیفہ صاحب ہے، ظاہری بات ہے اب دفاع میں تم نے یہ باتیں کرنی ہیں. لیکن علمی روش اور علمی طریقہ کار کیا تھا کہ جو تم اہل سنت روایات کے اوپر کلام کر رہے ہو، اگر مفتی راشد صاحب آپ کو ہمارا چیلنج ہے، آپ اس روایت پہ جو اہل سنت کے ہاں ہیں اس پہ اگر آپ کے اندر واقعاً علمی جرت ہے تو اس کا اگر رد کریں، آ کے کلام کریں اور ثابت کریں کہ مفتریات تشیع میں سے ثابت کریں آپ میں اگر جرت ہے. کسی سنی میں جرت نہیں ہے. ہم نے اپنی کتاب میں تفصیل سے رد کیا ہے. اگر روبرو بیٹھنا چاہے کوئی سنی، مناظرہ کرنا چاہے فدق کے اوپر ہبہ کے حوالے سے تو بھی حاضر ہیں. آپ میں جرت ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا دیں، بولیں کہ جی اہل سنت کی کتابوں میں جو روایات ہیں وہ مفتریات شیعہ میں سے ہیں اور وہ جناب باطل ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ آ کے علمی طور پہ ثابت کریں. دعویٰ نہیں کرنا، دعوے کے ساتھ دلیل لے کے آنی ہے. آگے سنیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے صفحہ نمبر 575 پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہبہ فدق کی روایات مفتریات شیعہ میں سے ہیں. تحفہ اثنا عشریہ والے کے تو اتنے جھوٹ ہیں، وہ اگر ہم بتانے بیٹھے ہیں تو آپ اس کو کور نہیں کر پائیں گے. وہ آپ خود ہاتھ اٹھا لیں گے بھائی جی تحفہ اثنا عشریہ والے نے واقعی یہاں پہ ڈنڈیاں ماری ہیں، تو اس لیے آپ ان کی طرف تو نہ ہی جائیں. شیعہ راویوں نے گڑی ہیں، ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. امام ذہبی اپنی کتاب اس کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں قلت ھذا باطل، میں کہتا ہوں کہ یہ روایت باطل. وہ امام ذہبی کیا، امام ذہبی تو ایسے ہی مروڑ اٹھتے تھے. وہ جناب صحیح روایت کو دیکھ کے بھی کہتے تھے کہ یشہد قلبی انہ باطل، میرا دل گواہی دے رہا ہے یہ روایت باطل ہے. وہ اس کو تو اس طرح سے مروڑ اٹھتے تھے. وہ تمہارے مذہب کے جو محدثین ہیں ان کی تو بنیادی ناسبت پہ تھی، چاہے وہ ذہبی ہو چاہے ابن حجر ہو، یہ سارے. وہ ہم اس طرف ابھی نہیں جا رہے کہ ہم ایک ایک کے آپ کے، بس میں نے نمونے کے طور پہ ایک بات کی ہے ذہبی کے حوالے سے. اور یہ آپ کا عبدالعزیز دہلوی ہو گیا اور
ملا علی قاری دیگر ہو گئے، یہ ان لوگوں کی خیانتیں اور لوگوں کے اندر کی ناسبیت وہ اپنی جگہ پر بڑی تفصیلی بیان کرنے کے قابل ہے. تو یہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سناؤ کہ ہمارے فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. اگر ضرورت ہے تو آ کے علمی انداز سے، علمی پیرائے میں آ کے ثابت کرو کہ بھئی یہ روایت ہے اور یہ روایت کے راوی اس انداز سے مخدوش ہیں، تو بس یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے روایت موضوع ہے. آ کے اس طرح سے ثابت کرو اگر ضرورت ہے واقعا علمی روش کے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہبہ حفظ کے حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں یہ گڑی ہوئی اور جھوٹی روایات ہیں، یہ سچی اور صحیح روایات نہیں ہیں. لہذا اہل سنت تو اس بات کو بالکل اب یہاں پہ ایک خود اچھی چیز کو مان لیا کہ نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی، وہ بیان کرنے کے بعد کیا کہتا ہے جس سے پتہ چل گیا بس اہل سنت کے ہاں جو مقدمہ ہے اس حوالے سے وہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ باطل ہے. یعنی ابن ابی الحدید معتزلی کو اس نے اہل تسنن میں قبول کر لیا. چلیں یہ اچھی چیز ہے. وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا ابن ابی الحدید معتزلی کہ یار مجھے قبول کیوں نہیں کرتے، میں تو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں. ڈرائے کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں کہ ہبہ فدق کا جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے ہبہ فدق کا نہ ہی دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو باغ فدق ہبہ کیا ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی یہ شان ہے کہ حضور دنیا کا جو مال جمع کر کے اپنی بیٹی کو اس طرح ہبہ کرنے، اور اتنی بڑی جائیداد جو ملا باقر مجلسی کے بیان کے مطابق اس کی آمدنی 24,000 دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی، اتنی بڑی رقم کی جو جائیداد ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیں، یہ حضور علیہ السلام سے متصور نہیں ہو سکتا. اگر یہ ایسے ہو تو پھر اسلام کے جو دشمن اور اسلام کے مخالفین اسلام پر اور تو پھر اسلام کے دشمن تو یہ بھی کہیں گے نا کہ یہ تو اس میں تو شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ فدق خالصۃ لرسول اللہ، رسول اللہ کا خالص مال تھا. تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی پراپرٹی اپنے نبی کو دے دے، اپنے نبی کو اتنا مالدار کر دے، کہا کہ خالصۃ لرسول اللہ صرف تمہاری ملکیت میں یہ چیز رہے گی. تو پھر تو رسول اللہ پہ بھی اعتراض وارد ہو جائے گا. جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، تو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی اتنی پراپرٹی رسول اللہ جو ہے اپنے رسول کو دے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بنو نذیر کا مال ہے. اب صدقات النبی کو لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنی زمین و ملکیت بنتی ہے، وہ ساری رسول اللہ کے اس میں تھی. تو اب کیا رسول اللہ کے زہد کی یہ چیز خلاف تھی؟ رسول اللہ کے مقام کے خلاف تھی؟ مولوی صاحب تھوڑا سا اعتراض کرنے سے پہلے انسان اپنی عقل سے کچھ سوچ لے، اگر ہے تو وہ سوچے، استفادہ کرے. کون سا ختم ہو جائے گی استعمال کرنے سے؟ نبی اسلام پر اعتراض اگر کریں گے کہ تمہارے نبی نے تو دنیا کی جائیداد اکٹھی کر کے اپنی بیٹی کے نام کر دیا اور اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا اور اتنی بڑی جائیداد کا اپنی بیٹی کو وارث بنا دیا اور مالک. یہی تو غامدی لوگ کہتے ہیں جی نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا سیدۃ النساء العالمین، بچوں کو کہہ دیا کہ جناب سید شباب اہل الجنہ، علی کو یہ بول دیا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ سارے عہدے تو گھر میں بیٹھ کے دے دیے. یہ تو نبی پہ وہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو بالکل سیم تم اعتراض کر رہے ہو، بس تھوڑا سا تفاوت ہے اس اعتبار سے. ورنہ تم نے اور غامدیوں میں کیا فرق ہو گیا؟ بھائی روایات ہے، ہم نے وہاں پر تعبداً اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، بھائی وہ جو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے عین حق و ثواب ہے، بس ختم بات. اس پہ آگے اعتراض کرنا، وہی جو اعتراض غامدی اور اس کے افراد کرتے ہیں، منکرین حدیث کرتے ہیں، یہی بندہ وہ اعتراض کر رہا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو غامدی کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جناب وہ حدیث کا مخالف ہے. اور تم لوگ تو وہی انڈائریکٹ کام کر رہے ہو، بلکہ ڈائریکٹ وہی کام کر رہے ہو. بنا دیا. تو اگر اسلام کے مخالف نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کریں تو شیعہ اس کا کیا جواب؟ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کے لیے زہد اور فقر کو شہزادی نے ایک دن سرکار کا کائنات رضی اللہ پاک کی غلام مجھے عطا کرتا ہے. اس کو تصویر پڑھنے اب ہبہ کے اوپر آتے ہیں تاکہ وہ جو روایت اس نے پڑھی ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کو اتنی بڑی جائیداد کس طرح ہبہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اور بالخصوص جو روایات اہل تشیع پیش کرتے ہیں ہبہ کے حوالے سے ان میں اتنا تضاد ہے اور اتنی تاریخ اور حقائق کے خلاف. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کیسے؟ اب میں ایک روایت دکھاتا ہوں، مجھے ذرا بتانا مولوی صاحب اگر تمہارے اندر جرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فی میں سے ایک چیز تھی، اس کا نام تھا بنو نذیر. ٹھیک ہے، بنو نذیر کی زمین تھی. وہ بنو نذیر کی زمین جو ہے وہ رسول اللہ نے زبیر کو دے دی. تو اب تم نے ذرا ہمیں یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فی میں سے بنو نذیر کی زمین فقط زبیر کو کیوں دے دی؟ اب تم نے اپنی عقل سے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کام رسول نے کیوں کیا. یہ ملاحظہ کریں جناب، میں آپ کو صحیح بخاری سے دکھاتا ہوں تاکہ یہ صحیح بخاری ہے، یہ ملاحظہ کریں. روایت یہ آپ کے سامنے روایت ہے کہ قالت فلاں ہاں جی کہ ان النبی ابو دمرہ ان ہشام النبی ان النبی اقطع زبیر ارضاً من اموال بنی نذیر، کہ بنی نذیر کی زمین میں سے ایک جو ہے وہ حصہ رسول اللہ نے زبیر کو دے دیا. تو اب مجھے بتائیں کہ زبیر کو کیوں دیا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. مولوی صاحب یہ آپ کے اوپر قرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز تھی. اب آگے سنتے ہیں آپ کی اور کیا دکھ درد ہے. جناب زہرا کو دیں دکھ درد جاگ جاتا ہے تم لوگوں کا. زبیر کو چیز پہنچ جائے سب خاموش ہے، کوئی نہیں تم میں سے بولتا. عام بندہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی اور جھوٹی اور جعلی روایات ہیں، یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے.
شیعہ کتابوں میں سے یہ تفسیر العیاشی ہے، مشہور ان کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پہ، اور یہ کتاب ہے تفسیر البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پہ یہ بات موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں مسکین کو تو جان گیا ہوں، لیکن میرے ذی القربیٰ کون ہیں جن کو میں اپنا حق دوں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے ذی القربیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ فدق ہے، میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ خود بیان کر رہا ہے۔ اب اسی کی گفتگو میں آپ کو تضادات اور تناقضات اتنے نظر آئیں گے نا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ شیعہ کتابیں بھی پیش کر رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ فدق جناب زہرا کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے شان نزول کے حوالے سے، اس کو عقلاً دیکھ لیں کہ یہ روایت کتنی جھوٹی اور بے بنیاد روایت ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی صورت ہے، مکہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ شیعہ سنی مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اور آج میں ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں الاصول من الکافی سے۔ پہلے تو آ جائے نا، نہیں پہلے یہ الکافی والی روایت سن لیں، پھر انشاءاللہ اکٹھے جواب دیتے ہیں اس پورے شعبے کا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصول کافی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر حدیث نمبر 1512 ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 اور 30 یہ پورا رکوع امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ انزل علیہ فی سورۃ بنی اسرائیل بمکہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا الی قولہ تعالی انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ فرماتے ہیں یہ پورا رکوع اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کا مکہ شریف میں نازل فرمایا، اور اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 300 پہ مذکور ہے فلما آذن اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج من مکہ الی المدینہ، پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف نکلنے کا اذن عطا فرمایا۔ امام محمد باقر کا یہ فیصلہ اور شیعہ مفسرین کے اقوال تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو آیت مکہ شریف میں نازل ہو رہی ہے اس آیت کے نزول کے وقت امام حسن اور حسین جن کی مدینہ شریف میں 2 اور 3 ہجری میں ولادت ہو رہی ہے، ان کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چیمانہ دار، اس کا کوئی جوڑ اس واقعے کا اور اس جو آیت کے شان نزول کا امام حسن اور حسین کے ساتھ کوئی بنتا ہے؟ ہرگز نہیں بنتا۔ اور باغ فدق نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں آیا سن 7 ہجری میں، سن 7 ہجری میں آنے والا باغ فدق حضور کے ہاتھ میں امام حسن اور حسین 2 اور 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکہ شریف میں۔ اب ان واقعات کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ربط بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ یہ بالکل جھوٹی گڑی کی روایت ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، بڑی جھوٹی ہوئی۔ کیوں بھائی؟ سورت تو مکی ہے، اور وآتی ذی القربى حقہ یہ جب آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ مدینے میں خیبر کے موقع پہ وہ دیتے ہیں۔ چلیں جی، ابھی آپ کا یہ دکھ درد دور کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا آپ کے بھی اصول کہتے ہیں شیعہ سنیوں کا فیصلہ ہے۔ شیعہ سنیوں کا فیصلہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی یہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، تب باغ فدق آپ کے قبضے میں ہے، پس یہ قصہ بند نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ چونکہ یہ تو کیا کہتے ہیں آیت مکی ہے اور فدق آیا مدینے میں۔ پھر آگے کہتا ہے اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوا کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے، لیکن ہاں پھر ابھی یہی ابن کثیر صاحب ایک آیت کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب آپ سے روح کے متعلق پوچھا گیا، بخاری وغیرہ میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور مدینے کے کھیتوں میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں آپ کے ہمراہ تھا۔ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت کیا ہے؟ مکی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کی اتری ہوئی آیت سے ہی اس موقع پر مدینے کے یہودیوں کو جواب دینے کی وحی ہوئی ہو۔ تو مولوی صاحب یہ تو آپ کے اصول پایا جاتا ہے کہ مکے میں آیت اتری ہو لیکن مدینے میں اس سے جواب دیا جائے، کیا مشکل ہے؟ یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی ہو، کہتے ہیں جی ممکن ہے یہ دوبارہ آیت نازل ہوئی ہو، اب کیا کریں گے؟ وہ روایت تو تمہارے آئی ہوئی ہے، عقل کا کیا کرنا ہے؟ اب تو بتائیں ہمیں کہ جناب اس کا آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ پھر ایک قدم یہ تفسیر قرطبی ہے، تفسیر قرطبی میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک آیت کے ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، اکرمہ، قتادہ، مجاہد نے کہا اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ پھر کہتے ہیں کشیری نے کہا جس نے کہا شاید سے مراد حضرت موسیٰ ہیں، اس نے کہا سورت مکی ہے، اور حضرت ابن سلام نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام لائے۔ یہ بھی جائز ہے کہ آیت مدنی اور اسے مکی صورت میں رکھا گیا ہو، کہ آیت مدنی اسے مکی صورت میں رکھا گیا ہو۔ ایک قدم آگے بڑھیں، الاتقان فی علوم القرآن، یہاں پر کیا ہے؟ پوری ایک فصل باندھی ہے۔ مولوی صاحب تھوڑا علوم قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، مکی صورتوں میں شامل مدنی آیات کا بیان۔ اب اسی کے متعلق ملا علی قاری کیا بیان کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ کہتے ہیں سورۃ الاسراء کیا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل جو آپ کہہ رہے ہیں مکیہ الا الآیات 26، 32، 53۔ 26 کون سی ہے؟ وآتی ذی القربى، کہا کہ یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ الکشاف، یہاں پر آ جائیں، یہاں پر بھی کیا بیان کرتے ہیں؟ سورۃ الاسراء کیا ہے؟
مکیہ الا الآیات 26. ایک قدم اور آگے المحرر، یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا کہ اس پوری صورت کیا ہے، مکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قول کو ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. مولوی صاحب پہلے دلیل بیان کرنی ہوتی ہے نا. آپ کہہ دیں کہ جناب یہ پوری صورت جو ہے وہ مکی ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی قول، کوئی دلیل، اس قول کے اوپر کوئی دلیل لے کے آنی تھی. اور کہا کہ وَمِنَ الْخَطَأِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاء، اور یہ علماء کی جو کیا ہے نا خطاؤں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ آ جاتے ہیں احادیث سریہ کو چھوڑ کر جو قطعی الثبوت ہیں، کس کی طرف جاتے ہیں، الی اقوال ظنیہ، ظنی اقوال کی طرف چلے جاتے ہیں. جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا. بھائی یہاں پر روایت خاص آ گئی ہے کہ رسول اللہ کی یہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ جب نازل ہوتی ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق عطا کر دیا جاتا ہے. شیعہ کے ہاں بھی صحیح روایت ہے، اہل سنت کے ہاں بھی صحیح روایت ہے. اس کو یہ چھوڑ کر ظنی اقوال کی طرف جا رہا ہے. بالکل اس کے عالم نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہمارے بعض علماء یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور آگے پڑھیں. یہاں پر دیکھیں تفسیر و بیان مفردات القرآن. وہ کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں ہذا مشکل. کیوں مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے یہ آیت مدنی ہے اور مشہور اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ مشہور کیا ہے، اس کے خلاف ہے، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے یہ آیت مدنی ہے. مشہور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے یہی چیز ہے نا کہ آپ جب ایک مقام پر صریح اور واضح روایت آ جائے گی تو اس روایت کے مطابق ہم اس حدیث کی جو شان نزول ہے وہ مشخص کریں گے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک قدم یہ ملاحظہ کیجئے، عبد القاہر جرجانی کی تفسیر القرآن ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، حسن بصری سے کہتے ہیں کہ ان 5 آیات نازلت بالمدینہ، سورہ بنی اسرائیل کی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، یہ کیا ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. حسن بصری سے یہ ملتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور چیز آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ نہایت دلچسپ ہے. یہ تفسیر القرآن خود ابن کثیر کی تفسیر کے ساتھ چلتے ہیں. فقیہ المفسرین و مفسر المحدثین جناب کیا بیان کرتے ہیں. یہاں پر سورہ نحل کی آیت نمبر آخری 3 آیتیں 26، 27، 28، یہاں پر یہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ان آیات کے متعلق کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جی قال محمد بن اسحاق عن بعض اصحابہ عن عطاء بن یسار کہ نزلت سورۃ النحل کلھا بمکہ وہی مکیہ الا 3 آیات من آخرها نزلت بالمدینہ بعد احد حین قتل حمزہ. اب یہاں پر یہ بات جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری سورۃ مکی ہے مگر یہ 3 آیت کے ہیں مدنی ہیں. سورۃ مکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. پھر ایک اور کہتے ہیں ہم اس کے لیے ایک اور شاہد پیش کرتے ہیں، ایک اور اگلا شاہد دوسرا شاہد پیش کرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں ابن کثیر ھذا مرسل فی رجل مبہم، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. پھر کہتے ہیں وقد روی ھذا من وجہ آخر متصل، وہ ایک اور سند متصل ہے. پھر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں لأن صالح ہوا ابن بشیر المرئی ضعیف عند الائمہ، بخاری نے کہا منکر حدیث. پھر تیسرا شاہد لے کے آتے ہیں کہ جو عبداللہ ابن امام احمد فی مسند ابی اپنے باپ کی مسند میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ سندہ حسن. ٹھیک ہے کہ یہ آیت کیا ہے، مدنی ہے. یہ 3 آیات کیا ہیں، مدنی ہیں. اب یہ پورا سورہ کیا ہے، مکی ہے. تو مولوی صاحب تھوڑا سا پڑھ لینا تھا نا آپ نے. یہ تو میں فقط ابھی چند نمونے بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ دیگر چیزیں پیش کی جا سکتی تھیں. اب پھر اس نے بات کی الکافی سے کہ امام نے یہ بیان کی. ہم ذرا اس روایت کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا مولوی صاحب جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ بات درست ہے یا نہیں ہے. یہ الکافی سے پڑھ رہے تھے. ہم دکھاتے ہیں کہ مرآت العقول ملا باقر مجلسی اس روایت کو پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، امام باقر علیہ السلام سے ان ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام. الحدیث الاول کیا ہے مولوی صاحب، مجھول ہے. وہ جو ٹکڑا آپ نے پڑھا وہ میں آپ کو ٹکڑا دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ والا بھی دکتر جو ہے وہ دور ہو جائے کہ میں نے اسی روایت کو پڑھا یا نہیں. یہ دیکھیں کہ انزل علیہ فی سورۃ بنی اسرائیل بمکہ وقضی ربک، یہ اسی روایت کو علامہ نے کیا بیان کیا ہے، اس کی سند مجھول ہے. اب مجھے تعجب ہے ان مولویوں کے اوپر، بالخصوص اس مولوی صاحب کے اوپر، کہ مولوی صاحب جب آپ تشیع کے خلاف مقدمہ لے کر آتے ہیں تو مجھول اور ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے خلاف کوئی چیز بیان کریں، آپ کے مذہب کے حوالے سے بیان کریں، تو آپ کو وہاں پر حتیٰ کہ یہ کہیں گے جی اس میں ارسال خفی پایا جاتا ہے، یہ جناب مدلس راوی ہے. پھر آپ وہاں پہ جا کے چھوٹی چھوٹی علتیں بھی نکالتے ہیں. لیکن تشیع کے خلاف جب بھی آپ نے مقدمہ پیش کیا ہے مفتی راشد نے ضعیف روایات پہ کھڑا ہے اس کا مقدمہ، صحیح روایت پیش نہیں کرے گا. آگے سنیں جی، اور بھی آگے انہوں نے بڑا کچھ بیان کیا. یہ تاریخ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اور پھر یہی آیت جو بیان کی جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 153، روایت کا نمبر ہے 762. اب اس روایت میں موجود ہے کہ یہ آیت آتی ذل قربى حقہ،
लिखते हैं कि ثم قال آتِ ذا القربى حقه فكان علي وكان حقه الوصية التي جعلت له. یہ جو ہے نا کہ حکم دیا گیا کہ اپنے قریبیوں کو حق دیجیے. اب حق سے مراد کیا ہے؟ پہلی روایت بیان کرتی ہے حق سے مراد فدق کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کو دے دیا. اور یہ روایت نمبر 762 امام موسیٰ کاظم سے جو روایت ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ آتِ ذا القربى حقه کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے دیا کہ آپ علی کی ولایت کی وصیت اور اعلان کر کے جائیں اپنی امت کے سامنے. یعنی علی کی ولایت کی وصیت کر دیں اپنی امت کو. یہ ہے اپنے قریبیوں کو حق دینا. اب یہ باب فدق کے حوالے سے اور ہبہ کے حوالے سے جو استدلال کیا جاتا ہے شیعہ کتابوں کی روایت سے آپ ان کی حالت دیکھیں. ان کی حالت دیکھ لیں. ہم ابھی آپ کو مزید حالت دکھا دیتے ہیں. پھر مولوی صاحب نے ایک روایت پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ پھر روایت مرآت العقول سے دکھاتے ہیں. یہ مرآت العقول ہے, جلد نمبر 7 ہے. جو روایت یہ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے یہ ذرا دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں خود علامہ نے کیا بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے, ضعیف علی المشہور. یہ دیکھیں جی, امام موسیٰ کاظم علیہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوصى موسیٰ الی یوشع بن نون و اوصى یوشع بن نون الی ولد ہارون, یہ بیان کر رہے ہیں. اور کہ الحدیث کون سی ہے, عاشر ضعیف علی المشہور. پھر اس کے بعد اس کے متن پہ بھی اس بات تو شاید نفی مادہ نہیں کرتا کہ اگر اس آیت سے مراد اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے. یہ ہم ذرا آپ کو علامہ سے بھی دکھا دیتے ہیں کہ ولا تنافی بینہما فإن حق فاطمہ من ذوی القربى کان فدق وحق امیر المومنین الوصیہ. کہتے کیا تنافی ہے ان میں کہ ذوی القربى میں حضرت زہرا بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا کان حق الوصیہ التی جعلت لہ. یہ متن پڑھ رہے تھے مولوی صاحب. نیچے پر آپ نیچے پڑھ بھی لیتے نا علماء کی تشریحات کو اس کے اوپر کہ ان میں کوئی تنافی نہیں ہے, کیونکہ حق کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا تھا, ذوی القربہ ہونے کے حیثیت سے کانا فدق, وہ فدق تھا. حق امیر المومنین الوصیہ وہ ان کی حوالے سے ان کی وصایت کا اعلان تھا. تو اس میں کوئی تنافی نہیں ہے. اس بات تو شاید نفی مادہ نہیں کرتا, منطقی قاعدہ ہے. مولوی صاحب تھوڑا سا پڑھ لینا تھا نا آپ نے بھی. اٹھ کے تو آ جاتے ہیں آپ لوگ شیعوں پہ اعتراض کرنے کے لیے, لیکن حالت آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے. جو سند بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ صحیح اسناد سے نہیں آئیں گے, ضعیف اسناد سے آئیں گے اور روایت کا معنی بھی نہیں سمجھیں گے. آگے سنیں. یہ بالکل آپس میں ایک دوسرے کے متضاد اور ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اور پھر جو آیات بیان کی جاتی ہیں اور ان کا شان نزول بیان مقامات ہیں, درجنوں ایسے مقامات ہیں جہاں اور پھر یہ آگے انہوں نے کہا کہ جی آیت بیان کی جاتی ہے, خطاب رسول سے ہوتا ہے. بعض اوقات پھر وہ اصل میں ظاہراً خطاب رسول سے ہوتا ہے اور مراد جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں, اصلا موضوع سے مربوط نہیں ہے. کوئی مسلمان والے آگے پیچھے والی کیونکہ نص سے خاص کے ہوتے ہوئے آپ نص سے یعنی عمومی استدلال کر رہے ہیں. جب نص سے خاص موجود ہے تو عمومی استدلال کی طرف جانا بے وقوفی ہے. آیات دیکھیں اطلاق ہوگا اور یا صرف سلوک کرنے کا حکم دعوت امت کے لیے ہے. اور چاہان کی بھائی ہیں وقت کہ فضول خرچی مت کرو. فدق کے ساتھ یا مولا علی کی وصیت کرنے کے حوالے سے یہ بالکل روایت سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو دعویٰ روایات پیش کی جاتی ہیں ہبہ فدق کے حوالے سے. مزید میں آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو دعویٰ ہبہ فدق کے حوالے سے شیعہ علماء کرتے ہیں یہ دعویٰ بالکل حقائق کے برعکس ہے. نہ تو سیدہ کائنات نے ہبہ فدق کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گواہوں وغیرہ کا مطالبہ کیا. سیدہ کائنات نے وراثت کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا خود اپنے منہ سے ہی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے گا. کتاب الاحتجاج علامہ طبرسی کی, اس الاحتجاج کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 267 پہ ایک خطبہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شیعہ علماء نے منسوب کیا, ایک بڑا طویل اور لمبا خطبہ ہے جس کو بہت زیادہ اہل تشیع کے یہاں اہمیت دی جاتی ہے. اس خطبے کے ابتدا میں بالکل کلمات اور الفاظ یہ ہیں صفحہ نمبر 253 پہ کہ روا عبداللہ بن الحسن باسنادہ عن آبائہ علیہ السلام انہ لما اجتمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمہ علیہ السلام فدقا وبلغها ذلك. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ پتہ چلا کہ ابو بکر عمر نے فدق جو رسول اللہ کی وراثت اور ترکہ تھا وہ روک لیا ہے, بلغها ذلك, جب ان کو یہ بات پہنچی لاتت خمارہا علی راسہا, تو سیدہ کائنات نے اپنی چادر اپنے سر و بال پہ لی اور چند عورتوں کو ساتھ لیا اور ابو بکر عمر کے پاس آ گئی اور ڈائریکٹ آ کے وراثت کا مطالبہ کیا ہے. ہبہ فدق کے حوالے سے اس روایت اور خطبے میں دور دور تک کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے کہ جس میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کلیم کیا ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فدق ہبہ کر دیا. یہ خطبہ وہ ہے کہ جو اہل تشیع یہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس خطبے میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے اشارہ بھی ملتا ہو کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر نے ہبہ کا مطالبہ کیا, بلکہ سارے الفاظ 267 نمبر پوری روایت پڑھوں گا, سارے میں باتیں اور روایات. اچھا اب ایک اور بات اس سلسلے میں اچھا کہتے ہیں جی وہ جو خطبہ فدق کیا اس میں جناب زہرا سلام علیہ نے ہبہ کے حوالے سے بیان نہیں کیا. تو مولوی صاحب اگر ہبہ کے حوالے سے وہاں پہ بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہبہ کا دعویٰ وہاں پر درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مولوی صاحب نے یہ بیان کر دیا. پہلے تو میں خود صحیح روایات ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کا جو ہے نا وہ یہ دکھ درد بھی دور ہو جائے. کہ یہ عیون اخبار رضا ہے محمد حسن جعفری, اور روایت کی سند بالکل صحیح ہے کہ حضرت کی زمانی اطرت اور امت کا فرق. یہاں پر کیا کہتے ہیں 5ویں آیت کہ وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اور آپ قرابت دار. امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جب یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلاؤ. چنانچہ جناب سیدہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. حضرت نے فرمایا یہ فدق ہے, اس کے اصول کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑا, یہ میری ذاتی جاگیر ہے, اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں.
اور میں یہ جاگیر حکم خدا کے تحت تمہیں دے رہا ہوں، تم اسے لے لو، یہ جاگیر تمہارے اور تیری اولاد کے لیے ہے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہے۔ روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ تو پہلی بات ہے آپ نے ضعیف روایات کا سہارا لیا، اس کے اوپر صحیح روایات تھیں، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب اب یہ دیکھیے گا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آیا، یہ ملاحظہ کیجئے، تفسیر القمی ہے، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہبا کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ کلم ابو یا ابی بکر واستقام له الامر على جميع المهاجرين والانصار بعث الى فدق فاخرج وکیل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها، کہ ابو بکر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وکلاء کو نکال دیا۔ اب یہ بتائیں وہ جناب زہرا کی ملکیت میں تھا تبھی جا کے نکالا ہے نا، یا نہیں تھا؟ مولوی صاحب بتائیے گا ذرا۔ تو فجاءت فاطمہ الی ابی بکر، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بخاری کی روایت کے مطابق متعدد بار گئی ہیں۔ تسأل فاطمہ کانت تسأل، کہ جناب زہرا نے بار بار مطالبہ کیا۔ ایک دفعہ آپ خود بخاری میں جائیں کہ ایک دفعہ بعض جو ملکیتیں تھیں ان کے حوالے سے میراث کا مطالبہ کیا، بعض میں کوئی اور الفاظ ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں تو بس یہ اصل مقدمہ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ چونکہ ہبا کے حوالے سے بیان کر چکی ہے، پھر بی بی نے یہ دوسرا میراث کا دعویٰ کیا اور وہاں پر بیان کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا چونکہ بھائی یہاں پر میراث کا ذکر کر رہے ہیں، ہبا کا بالکل نہیں کیا تو ہبا کا دعویٰ نہیں۔ بی بی نے ہبا کے حوالے سے وہاں پہ بیان کیا ہے۔ فقالت یا ابا بکر منعتنی عن میراث من رسول اللہ واخرجت وکیلی من فدق، کہ تو نے منع کیا ہے میراث کے متعلق۔ آگے کیا وقد جعلها لی رسول اللہ بامر اللہ، کہ میں جو روایت دکھا چکا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں کہ جو رسول اللہ نے میرے لیے قرار دیا تھا اللہ کے امر سے، مجھے اس سے تو منع کر رہا ہے، میرے وکیلوں کو اس میں سے تو نکال رہا ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ نے یہ بھی تو بیان کیا ہے ابو بکر کے سامنے، ابو بکر کے مقابل آ کر۔ اب آگے چلیں جی، یہ اس کا جواب تھا کہ جناب وہ وہاں پہ تذکرہ نہیں آیا تو ہبا والا باطل ہے۔ کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر مطالبے کے لیے خود گئی ہیں یا حضرت علی گئے ہیں؟ اب اس مسئلے میں بھی شیعہ کی ان روایات کے حوالے سے تضاد بیانی موجود ہے۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 191 پہ موجود ہے۔ جاء امیر المومنین الی المسجد ابو بکر جالس وحولہ المہاجرون والانصار، مولا علی آئے، ابو بکر مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مطالبہ کرنے کے لیے آئے، اور اسی احتجاج تبرسی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 235 پہ موجود ہے فجاءت فاطمہ الزہرا علیہ السلام الی ابی بکر، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ ٹھیک ہے جی، علل الشرائع کہتی ہے کہ مولا علی آئے، احتجاج تبرسی کیا کہتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اب دیکھیے گا، اب یہ کہتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئیں، ٹھیک ہے، اور ایک میں کیا ہے، ہم ذرا آپ کی خدمت میں ان کے کتابوں سے بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، یہاں پہ دیکھیے گا، صحیح بخاری ہے جی، انا فاطمہ علیہ السلام بنت النبی ارسلت الی ابی بکر، کہ کسی کو بھیجا جناب زہرا سلام اللہ نے ابو بکر کے پاس، کس لیے؟ تسألہ میراث من رسول اللہ، کہ رسول کی میراث کا مطالبہ کیا جائے۔ پھر یہاں پر کیا ہے ایک اور روایت میں کہ انا فاطمہ والعباس آتیا ابا بکر، کہ جناب زہرا اور عباس آتے ہیں دونوں ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ تو اب مجھے مولوی صاحب یہ آپ بتائیے گا، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ذرا یہ، اور یہاں پہ دیکھیے تیسری روایت میں یہاں پر کہتے ہیں کہ انا فاطمہ علیہ السلام سالت ابا بکر صدیق بعد وفات رسول اللہ، یہاں پہ ارسلت نہیں ہے بلکہ خود جناب زہرا سلام اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ تو اب یہ تو آپ ذرا ہمیں بتائیے گا، اور یہاں پہ خود دیکھیں وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبہا مما تارک رسول اللہ من خیبر فدق وصدقتہ بالمدینہ، ابو بکر نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر آپ مجھے جواب دیں گے کہ بخاری میں ایک مقام پہ جناب زہرا حضرت عباس کے ساتھ گئی ہیں، ایک مقام پہ کہ خود مطالبہ کیا، ایک مقام پہ کسی کو بھیجا، تو اس سے کیا ہوا؟ بخاری باطل ہو جائے گی، بخاری پہ فاتحہ پڑھ دیں، وہ تو آپ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ کیا الفاظ ہیں کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہیں پہ، یہاں پر ہے مما تارک رسول اللہ من خیبر فدق اور مدینہ، خیبر فدق اور مدینہ، یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ کیا ہے جی؟ فدق اور خیبر، وسامہ من خیبر، یہاں پر مدینہ کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہے، تو مولوی صاحب اب کیا مقدمہ باطل ہو جائے گا؟ ہاں مولوی صاحب یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پر کیا ہے کہ مما افا اللہ علیہ بالمدینہ و فدق وما باقی من خمس خیبر، یہاں پہ پھر مدینہ، فدق اور خمس خیبر، تو یہ مختلف روایات ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مقدمہ باطل ہو گیا، یعنی اتنی انسان کے اندر روایات کو سمجھنے کی فہم نہیں ہے۔ دونوں کا آپ کو جواب دے دیا کہ کہیں پہ بی بی خود گئی ہیں، اور وہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کا دکھ درد دور کر دیتا ہوں کہ وہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے یہ روایت ہے، یہ ملاحظہ کریں کہ لما، اب یہی روایت جو ہے در حقیقت تفصیل کے ساتھ، چونکہ
شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو مختصراً بیان کیا کہ لما مانا ابو بکر فاطمہ علیہ السلام فدکن و اخرج وکیلہ جاء امیر المومنین المسجد و ابو بکر جالس و حولہ المہاجرون والانصار. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ علل الشرائع سے روایت ہے جو آپ پڑھ رہے تھے. اب اسی روایت کو ہم تفسیر قمی میں دیکھتے ہیں. یہ تفسیر قمی میں دیکھیے گا, یہ تفسیر قمی دوسری جلد, یہاں پر کیا ہے ملاحظہ کریں کہ ابتدا میں لے کر آتے ہیں کہ فجاءت فاطمہ الی ابی بکر, اور یہ پوری روایت یوں ہے کیونکہ آگے بالکل جا کر امیر المؤمنین کے حوالے سے آتا ہے کہ امیر المؤمنین آتے ہیں. یہ ذرا میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ فخرجت فاطمہ من عندہما باقیۃ حزینہ, جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو گریا کرتی ہیں ان کے پاس سے جاتی ہیں. فقال, پھر امیر المؤمنین آتے ہیں, ھذا جاء فلما کان بعد ھذا جاء علی الی ابی بکر وهو فی المسجد وحولہ المہاجرون والانصار. بالکل وہی روایت تفصیل کے ساتھ تفسیر قمی میں آئی ہوئی ہے, روایت ایک ہی ہے. وہاں پر شیخ صدوق نے اختصاراً نقل کی ہے, یہاں پر شیخ قمی کی تفصیلی روایت ہے اور سند بالکل صحیح ہے. تو ایک ہی روایت میں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آ گئیں, ابو بکر نے جب نہیں دیا, پھر امیر المومنین آتے ہیں اور مقدمہ بیان کرتے ہیں. تو روایت میں اصلا تعارض نہیں ہے, ایک ہی روایت ہے. تو یہ مولوی صاحب کی حالت ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اپنا بندہ منہ سے جھوٹا ثابت ہوگا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں اور مولا علی نہیں آئے, اور نہیں آئے کا اشارہ کہاں سے ملتا ہے؟ اور یہ بات ہاں جی, مولا علیہ السلام نہیں آئے, وہ بھائی اسی روایت میں آئے ہیں, اتنی عقل نہیں ہے. ثابت ہوتی ہے. یہ کسی احتجاج تبرسی کی دیکھا کہ حضرت علی گھر میں بیٹھے تھے. اب جو جملے اور الفاظ تبرسی نے احتجاج میں نقل کیے ہیں, میں صرف جملے نقل کروں گا, ان کا ترجمہ نہیں کرتا. آپ کوئی بھی احتجاج تبرسی کا مترجم اس کو اٹھا کر دیکھو, اس میں جو لفظ ان کے اتنے سخت اور شدید معنی ہیں جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصور ہی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے یہ کلمات مولا علی کے بارے میں کہے ہوں. ہم تو, ہمارا تو ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا, اور ہم ان روایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جھوٹی اور گڑی ہوئی روایت ہے. اور ہمارے ہاں بھی روایت ضعیف ہے, سندن ضعیف ہے, اس کے اندر ضعیف روایت ہے. اصلا یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ جو تم پیش کر رہے ہو. سیدہ کائنات مولا علی کے بارے میں ایسے کلمات استعمال کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا علیہ السلام کے بارے میں یہ کلمات بیان نہیں کر سکتے, ہم یہی کہتے ہیں, تو پھر یہ پیش کیوں کر رہے ہو؟ وہ الفاظ یہ ہیں عربی کے, یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین وقعت حاجت الجنین, یہ کلمات سیدہ کائنات کی طرف بیٹھے. تو یہ روایت ضعیف ہے, اس کے اوپر میرا تفصیل سے کلپ موجود ہے ایک ناصری مولوی کے جواب میں. یہ روایت ضعیف ہے, یعنی یہ اصل روایت امالی شیخ توسی کی روایت ہے, اور وہاں پر یہ اس کی سند ضعیف ہے. اصل سند وہاں پہ موجود ہے اس کی, احتجاج تبرسی والے نے اس کی سند بیان نہیں کی. آگے چلتے ہیں. اور یہ کلمات سیدہ کائنات مولا علی کے بارے میں اور تضاد بنی دیکھ لیجئے, یہ الاسلوب من الکافیہ, اس کو دیکھیں. اس میں اور یہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی, اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 666 پہ ملا باقر مجلسی نے اس سے ملتی جلتی بات کیا ہے کہ جب آتی ذل قربہ حقہ, یہ آیت نازل ہوئی آتی ذل قربہ حقہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کے ذل قربہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. ہاں, یہ وہی روایت بیان کرے جو پہلے کر چکا ہے. تو نبی پاک اس کو رکھ لو, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول کر لیا. پھر وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس رہا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا. حضور کے وصال اقدس کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں اس میں حضرت فاطمہ کے مقرر کردہ وکیلوں کو باہر نکال دیا. جب حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ آپ نے میرے وکیلوں کو کیوں نکالا, مجھے واپس لٹاؤ. تو ابو بکر نے یہ کہا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور شاہد بطور گواہ پیش کیا. فجاءت بامیر المؤمنین علیہ السلام و ام ایمن, سیدہ کائنات مولا علی کے ساتھ, اور کرنے لکھ کے دے دیا کہ میں کوئی تعارض نہیں کروں گا, ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, آپ اس کو لے لیں. اب اصول کافی کیا بتاتی ہے کہ مولا علی بھی ساتھ ہے, ام ایمن بھی ساتھ تھی. اب ایک اور کتاب دیکھ لیجیے ہبہ فتح کے حوالے سے, یہ شیخ مفید کی کتاب الاختصاص. اب دیکھیں گا الکافی سے جو روایت بیان کی, اب جو الاختصاص سے بیان کرے گا وہ ادھوری پڑے گا, جبکہ وہی چیزیں کہ حضرت علی اور حضرت ام ایمن کو پیش کیا وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. اب دیکھیں بڑے دلچسپ ہے. صفحہ نمبر 185 اس میں موجود ہے کہ جب سیدہ کائنات نے مطالبہ کیا اور ابو بکر نے ان کو باغ فتح کو واپس نہیں کیا, تو حضرت علی نے کہا ایتی ابا بکر بعدہ, اے فاطمہ آپ اکیلی ابو بکر کے پاس جائیں, فانه ارق من الاخر, یہ دوسرے ارق من الاخر, یہ عمر سے زیادہ رقیب القلب ہے, وہ آپ کی بات سنیں گے, مانیں گے, اور ان سے جا کے کہیں اور دعویٰ کریں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں اور جا کے کہا کہ مجھے رسول پاک علیہ السلام نے یہ ہبہ کر دیا تھا. تو ابو بکر صدیق نے ان کو لکھ کے دے دیا. اب اصول کافی کہتی ہے حضرت علی بھی موجود ہے, ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی, اور الاختصاص کہتی ہے کہ صرف سیدہ کائنات ابو بکر کے پاس نہیں ہے, کوئی دوسرا ساتھ موجود نہیں تھا. اب ان دونوں روایتوں کا ٹکراؤ اور تضاد بیانی دیکھیں. اب جھوٹ اس کا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اسی ہم روایت سے دکھائیں گے الاختصاص سے, کہ جو یہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے. یہ الاختصاص کی روایت ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ملاحظہ کیجیے گا الاختصاص کی روایت جو یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں, کہ پوری روایت پڑھ لیتے نا کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلس ابو بکر. یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا, میں آپ کو الاختصاص سے دکھاتا ہوں تاکہ مولوی صاحب جو آپ ٹکڑا پڑھ رہے ہیں نا, پہلے میں اسی روایت سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہی ٹکڑا جو آپ نے بیان کیا ہے, یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. یہ دیکھیں, یہ وہ روایت ہے کہ ابو محمد یعنی شیخ مفید عبداللہ بن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے میں آپ کو وہی سا دکھا دوں کہ ارق من الاخر جو وہ پڑھ رہا تھا نا مولوی بندہ, یہ ہے کہ ایتی ابا بکر وحدہ فانہ ارق من الاخر, کہ وہ ارق من الاخر یعنی اس سے زیادہ تھوڑا سا شدت اس میں کم ہے, تو اس کے پاس جاؤ. اب یہاں پر یہ روایت جملہ پڑھ رہا ہے ایک صفحہ نمبر 185 پہ, پیچھے جائیں تو یہاں پر یہ صفحہ
ٹھیک ہے جی. اور یہ روایت کی سند. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ جلس ابو بکر مجلسہ وبعث الی وکیل فاطمہ فاخرجہ من فدق. فدق سے جناب زہرا کے وکیل نکال دیتا ہے. اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ دیکھیے گا فجاءت بام ایمن و علی علیہ السلام. اسی روایت میں موجود ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی اور ام ایمن کو لے کے آتی ہیں. فقال ابو بکر, چونکہ اس سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بینہ ہے تو لے کر آئیں, کہ حلم بھی بینتک, کہ میرے پاس آئیں اپنے بینہ پیش کریں, شاہد پیش کریں. قال فجاءت بام ایمن و علی علیہ السلام فقال ابو بکر یا ام ایمن انک سمیتی من رسول اللہ. 2 صفحے پیچھے کہتا ہے اختصاص میں اور الکافی میں تعارض ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا جی. او بھائی اسی الاختصاص کی روایت میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ مولوی صاحب کی حالت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, کہ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں یہ وہ اصل ٹکراؤ نہیں ہے. اس کے ابتدا میں 1 صفحہ پیچھے جا کے دیکھ لیں تو وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کو پیش کر چکی ہیں, اس کے باوجود بھی ابو بکر نے منع کر دیا. تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اب آپ فدق کے حوالے سے کبھی بھی شیعوں کے اوپر, شیعہ کی روایات کو لے کر اعتراض نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.